अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा के ख़ानदान में लोगों के एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए हैं। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है कि दोनों के एक्सीडेंट। अब आप पूछेंगे कौन दोनों यानी कौन से दोनों। फटी आंखों वाली का एक्सीडेंट आई थिंक कल परसों फटी आंखों वाली का एक्सीडेंट हुआ उसके चैनल पे। आज मैंने देखा उसने कम्युनिटी पे अपने ज़ख्मों की तस्वीरें भी लगा रखी थी। अच्छा, उससे पता चल रहा था कि उसका तो रियल एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पर ये जो दूसरी मोहतरमा है जी, बिल्कुल फटी नहीं है, फटने वाली है, फूली हुई जो है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नीनू ने कम्युनिटी पोस्ट की है। कम्युनिटी पे उसने अपने सर पर पट्टी क्या हो गया, मुझे फंबलिंग हो रही है। सर पर पट्टी सर पर पट्टी बांधी है और हाथ में भी पट्टी बांधी। हंसी आती है। असल में नीनू जो है वो इतनी कोई ड्रामेबाज निकली है जिसके ऊपर हद तमाम है। उस पर बात करते हैं। अच्छा, फरीहा ने अपने एक्ट के लिए माफ़ी मांग ली है। फरीहा ने अपने जो है वो वीडियो में बात की थी अलीना के ऊपर कि अलीना जो है वो नशेड़ी है, अलीना स्मोकिंग करती है। और उसने तो खैर अपने तई उसने तो अलीना और नीनू का झगड़ा करवाने की कोशिश की थी। फाफे कुटनी ये भी पूरी है। अच्छा, फाफे कुटनी ये पूरी है फरीहा। तो इसने नीनू और अलीना का झगड़ा कराने के लिए नीनू के से रिलेटेड अपने रिएक्शन में बात की थी कि भाई नीनू जो है उसने फरीहा की बुराइयां की हैं मेरे आगे कि जब वो आए तो पहले उसे पानी दो, फिर उसके लिए सिगरेट लाओ, फिर उसके लिए छालियाँ लाओ, फिर उसे खाना खिलाओ, फिर साथ बांध के दो, और खाती भी इतना ज़्यादा है। इसका मतलब ये था कि इसको जो बातें जो है उसने अगर बोल दी हैं तो ये यहाँ पर आकर पब्लिक में बोलेगी तो दोनों का फड्डा हो जाएगा। कम ये भी नहीं थी, लेकिन कम अलीना भी नहीं थी। एक नंबर की ढीठ और बेगैरत निकली, वो भी बजाय इससे कि वो नीनू से कोई लड़ाई करती, उसने जाकर फरीहा से लड़ाई की और वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की। खैर फरीहा जो है वो इस बात पे शर्मिंदा थी और वो कह रही थी कि वाकई औरत की इज़्ज़त होती है, लड़कियों की इज़्ज़त होती है और मुझे बात पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चलो, ये तो पता चला कि इसका उठना बैठना नीनू का कैसे लोगों के साथ है। खैर नीनू खुद भी कुछ कम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं कहूँगी कि किसी ने भी, बहुत से मैंने हेटर्स की वीडियोस भी देख ली, आ गए जी कुरान पे हाथ रख लिया, कुरान कैसे उठा लिया, उस पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ किसी ने भी ये नहीं कहा इस बेवड़ी से, जिसके बारे में इसकी खाला ने बता दिया कि ये तो पीती भी है, ठीक है, ड्रिंक भी करती है। क्या पीती वो आप सब सुन चुके, मैं कल भी बता चुकी थी। इस मोहतरमा के लिए किसी हेटर ने भी ये बात नहीं उठाई है कि तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया, इतना बड़ा नाटक किया कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा ये हुआ। कितना बड़ा झूठ। देखें, मरियम अपनी जगह पक्की थी, मैं अपनी जगह पक्की थी। मरियम ने तो खूब इसकी जो है वो बजाई भी थी कॉमेडी वीडियो बनाकर। क्यों? क्योंकि हम जानते थे ये झूठी है, ये ड्रामेबाज है, इसने ड्रामा किया था। वो इसकी खाला ने पब्लिक में आकर बताया कि ये झूठी थी। अच्छा, कभी ये जो है वो झूठी मूठी की गोलियां खा लेती, कभी झूठी मूठी की प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी झूठी मूठी का वो हो जाता है, ये हो जाता है। इसने जब अपने प्रेगनेंसी का ऐलान किया और उसी दिन से आकर इसने कंट्रोवर्सी खुद स्टार्ट की कि मेरे साथ मरियम पंगा ले, सपोर्टर्स पंगा लें, सितारा के सपोर्टर्स, तो मैं फिर आकर यहाँ ड्रामा लगा दूँगी कि मैं तो प्रेग्नेंट थी और मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बहुत ज़्यादा ये बंदी जो है ये कहती है कि मुझे अटेंशन मिलती रहे, मैं किसी न किसी तरीके से जो है वो लाइमलाइट में रहूं, मेरा तज़किरा होता रहे, भले अच्छे सेंस में भले बुरे सेंस में, लोग मुझे वाईटी के ऊपर याद करते रहें, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहे। इस चीज़ में ये मास्टर रही है। अच्छा, यहाँ बहुत से हेटर्स ने बातें की हैं, कुछ ने तो मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू को सेकंड किया कि दोनों को ही गलत बोला यहाँ पर। चलो, उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो अगर ये सवाल रखा गया है कि कुरान जो है वो बग़ैर वज़ू के उठाया गया, कुरान जब उठाया गया था तो लिपस्टिक थी। अच्छा, मैंने वो वीडियो खुद से नहीं देखी अपनी आंखों से, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं कुरान बहुत बेअदबी से वापस रखा गया, बहुत बेअदबी से उठाया गया। ज़ाहिर सी बात है, सर पे दुपट्टा भी होना चाहिए और बावज़ू भी होना चाहिए। कुरान की अपनी हुर्मत है, इज़्ज़त है, उसको इज़्ज़त के साथ, हुर्मत के साथ उठाना चाहिए। पाक जिस्म के साथ, पाक हाथों के साथ उसको उठाना चाहिए। बिला वजह गुस्से में कुरान नहीं, वैसे भी कुरान नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। भले से आप, जैसे वो मोहतरमा आई थी इंसाफ बाजी, उसके लिए किसी भी हेटर ने यहाँ पर नहीं कहा कि क्यों कुरान उठाया गया। क्या यहाँ मेरा सवाल है लोगों से, क्या बावज़ू होकर और दुपट्टा कवर करके तो फिर हम हर मामले में कुरान उठा लिया करें?
یہاں پر آپ یہ پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتے ہیں اس بندی کو کہ تم نے قرآن اٹھانے کا طریقہ تمہارا غلط تھا، ٹھیک ہے وہ غصے میں تھی، جلد بازی میں تھی، شاید اس لیے اس نے ایسے اٹھا لیا، اللہ کا شکر ہے کوئی بے حرمتی نہیں کی، ٹھیک ہے، اسے بے حرمتی کے زمرے میں ہم نہیں لائیں گے، ہاں بے ادبی کی ہے، بے ادبی ہوئی ہے، لیکن بے حرمتی نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بے حرمتی کی، یہ چیز غلط ہے، طول مت دیا کریں، چلتی میں تیل مت ڈالا کریں۔ اب اس بات کا مجھے جواب دیں کہ فریحہ نے قرآن اٹھایا، جس طریقے سے بھی اٹھایا، اس چیز کو ایک سائڈ میں رکھتے ہیں۔ یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ فریحہ نے قرآن اٹھایا اور قرآن سے وہ سچی ثابت نہیں ہو جاتی۔ میں یہاں فریحہ کو سچی ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھی، میرا ایک سوال ہے کہ وہی خواتین ہیں جو کہتی ہیں، میں خود نہیں مانتی کہ بھئی فریحہ نے قرآن اٹھایا تو وہ سچی ہوگی، یا کسی نے بھی ایکس وائی زی نے اٹھایا، کیوں؟ کیونکہ بہت مکر ہے، بہت مکر ہے دنیا کے لوگوں میں۔ پہلے کہتے تھے عورت میں مکر ہے، نہیں، دنیا کے لوگوں میں بہت مکر ہے۔ تو یہاں پر وہی لوگ جو فریحہ کے قرآن اٹھانے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہی لوگ اپوزٹ جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں صدمہ باجی، اس کے قرآن کو سچا مان لیتے ہیں۔ کیسے مان لیتے ہیں؟ کتاب تو ایک ہی ہے، کتاب تو ایک ہی ہے، اور دونوں خواتین نے اپنے اپنے سٹیٹمنٹ کی گواہی کے لیے اٹھائی ہے۔ ہاں اٹھانے کا طریقہ فرق ہے، ایک نے مسجد میں جا کے اٹھا لیا ہے اور ایک نے گھر میں اٹھا لیا ہے، ایک نے دوپٹہ کور کر لیا، ایک نے بغیر دوپٹے کے کور کر لیا، ایک کی لپسٹک لگی ہوئی تھی، ایک کی نہیں لگی ہوئی تھی۔ وضو کرتے ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، وضو کی گارنٹی ہم دونوں کی نہیں دیتے۔ چلو وہ مسجد میں گئی یقیناً وضو کر کے گئی ہوں گی، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو مسجد میں بلاگنگ کرنے جاتی ہیں، اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ وضو کر کے جاتی ہیں یا نہیں جاتی۔ تو یہاں پر اس چیز کا کہنا کہ اس بندی نے جو قرآن اٹھایا ہے، قرآن اٹھا کر بیٹھ گئی ہے، قرآن اٹھانے سے کوئی سچا ثابت نہیں ہو جاتا، تو یہی جو ہے وہ ہمارا کرائٹیریا ان محترمہ کے لیے کیوں نہیں ہے، صدمہ باجی کے لیے ہمارا یہ کرائٹیریا کیوں نہیں ہے کہ قرآن اٹھانے سے وہ سچی ثابت نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے، اگر دونوں باتوں کو دیکھا جائے، جو فریحہ کام کر رہی ہے اپنی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو وہاں آپ قرآن پہ گواہی دے سکتے ہیں، دینی نہیں چاہیے۔ عام باتوں میں ہر وقت چھوٹی موٹی جیسی ان کی چپکلیشن نہیں کرنا چاہیے، غلط چیز ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس کا پوائنٹ آف ویو، تو عام سی باتیں اس میں اس نے اٹھایا، تو وہ کوئی تہمت مطلب الزام نہیں ہے اتنا بڑا نا، جس سے کہ اتنی بڑی سزا جو ہے وہ صادر کی جائے، اتنی بڑی سزا سنائی جائے، کوئی گھر ٹوٹے، جیسے کہ دوسری محترمہ نے اتنا بڑا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ اپنا جاری کیا قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر۔ یہاں میں ایک بات پوچھوں گی، کیا قرآن میں ہے کہ اگر آپ کسی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ زنا کا الزام لگاؤ تو آپ قرآن لکھ کر آؤ تو آپ سچے ثابت ہو جاؤ گے؟ نہیں، قرآن میں زنا کے الزام کے لیے آپ کو 4 گواہ ثابت کرنے ہوں گے۔ اچھا، جن لوگوں کے ساتھ خود ہی اگر آپ اٹیچ ہوتے ہیں، آپ انسٹا پہ یا کال کے ذریعے اگلے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے، آپ مانو، اس کے بعد آپ انہی لوگوں کو گواہ ٹھہرا دے، تو آپ سے بڑا کفر کرنے والا، آپ سے بڑا جھوٹا، آپ سے بڑا ظالم تو پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کام کیا ہے صدمہ نے، لوگوں کو خود کے ساتھ انوالو کرنے کی، اس کے ہسبینڈ نے اپنے معاملوں میں انوالو کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہی لوگوں کو زبردستی پچھلے دنوں گناہ کہہ رہی ہوں، گواہ ثابت کرنے کی کوشش کرا۔ 2-3 دن پہلے جو میں نے وائس لگائی تھی اس بدبخت کی، جو اس وائس میں کہہ رہا تھا کہ تم قسم اٹھاؤ زنا نہیں ہوا، تو دیکھو زبردستی کی یہ چیز کرنا، تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کیا وہ قرآن معاف کر دے گا؟ قرآن تو پڑھتا ہے، پھر جھوٹوں پہ تو پڑھتا ہے قرآن۔ خیر، تو یہ بات کسی نے بھی یہاں نہیں پوچھی، نہ اس بیوڑی سے کسی نے یہ پوچھا کہ تم نے کیسے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے، اور تم نے اپنی پریگننسی کا کیوں جھوٹ بولا تھا، یہاں تک کہ لائیوز میں بیٹھ کر یہ کہتی تھی کہ میں ناگن اور میری ہونے والی بیٹی بھی ناگن۔ تو وہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ تمہاری بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، ناگ ہوگا یا ناگن ہوگی، ہمیں نہیں پتہ، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی چیز ہو، لیکن یہ ہے ہی بدبختی، یہ لوگ ہی بدبخت ہیں۔ اچھا، یہاں پر فریحہ نے صاف طور پر اس کو ناگن اور اس کی ماں کو بھی ناگن کہا ہے، بولا کہ ناگن کی ماں بھی ناگن ہی ہوگی جب تمہاری بیٹی ایسی ہے۔ فریحہ نے صاف آ کر روبینہ کی اچھی خاصی کلاس لی۔ خیر، تو اچھی خاصی کلاس تو لی ہے اس نے، اور ایک اور چیز یہاں مجھے ایڈ کرنی تھی جو ابھی میں کہنا چاہ رہی تھی، واقعی میں بھول گئی کام کی بات، کہ فریحہ کا باپ آج بھی روبینہ کے گھر گیا تھا۔ کیوں؟ فریحہ کا باپ آج بھی روبینہ کے گھر گیا، کیوں گیا؟ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فریحہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے لائیو آئی تھی، اور فریحہ نے کہا آپ لوگ سن لیں گے، کل میں اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں بتاؤں گی، میرے باپ اور میرے بھائی نے میرے باپ نے دروازے بند کر دیے روبینہ کے لیے۔ دن کو بھی وہ لائیو آئی تھی، صبح آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میرے باپ نے دروازے بند کر دیے ہیں اس کے لیے، لیکن خود تو اس کا باپ گیا روبینہ کے گھر، کیسے گیا، کس منہ کے ساتھ گیا، مجھے چیز سمجھ نہیں آئی۔
اچھا زیادہ جو ہے وہ کی بھی فریحہ نے یہاں پر زیادہ بھی کی۔ دوسری چیز میرا یہ سوال بھی بنتا ہے، یہ کہتی ہے کہ بھئی میرا اس وقت چینل نہیں تھا جب یہ ستارہ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہی تھی، ستارہ کے خلاف سازشیں کر رہی تھی، یہ جہاز شاہ سے ملتی تھی، بلا 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 سارا کچھ اس نے کہا، لیکن کیا اس کا ضمیر بھی تب نہیں تھا؟ چلو چینل نہیں تھا نا، ضمیر تو ہوا ہوگا، یہ کوئی چیز ریکارڈ تو کر سکتی تھی، کوئی بھی چیز کوئی بھی پروف یہ ریکارڈ کر سکتی تھی اور اسے ستارہ کے حوالے یا ستارہ کے سپورٹرز کے حوالے یا ساجد بھائی کے حوالے کر سکتی تھی کہ دیکھو یہ ثبوت ہے کہ یہ بندی تمہارے پیچھے ایسی چیزیں کر رہی ہے، یا کم سے کم یہ اس وقت چینل بنا کر آ سکتی تھی، سپورٹرز کے چینل سے لائیویں ہوتی تھی، یہ کہیں پر یہ ہیٹرز کے چینل پہ بیٹھ کر کہہ سکتی تھی بھائی کہ کیوں جو ہے تم اس گندی بندی کو سپورٹ کر رہے ہو، تو جھوٹ ہے، تو ڈھونگ ہے، اور یہ تو اگلی کو برباد کر رہی ہے، تو غلط کر رہی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی اس نے تب نہیں کیا۔ یہ اور سیم بیا، مجھے کسی نے کامنٹ بھی کیا تھا، بیا اور فریحہ جو ہے وہ دونوں سیم چیزیں کر رہی ہیں، دونوں جب ڈسہارٹ ہوئی ہیں اگلوں سے اور ادھر آ کے انہوں نے کچے چھٹے کھولے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دونوں جھوٹ بول رہی ہیں، دونوں کے پاس ریئلٹی ہوگی، جب آپ کسی کے ساتھ اتنا وقت گزارتے ہو، اسے اتنے قریب سے دیکھتے ہو تو ریئلٹی دونوں کے پاس ہوگی، لیکن ڈسہارٹ ہو کر آئی ہیں یہاں، یہ ستارہ کی سپورٹ میں نہیں آئی ہیں اور اپنی وہ بچاتے ہوئے اور اٹھاتے ہوئے بھاگی ہیں وہاں سے، انہوں نے آ کر یہاں پر یہ حرکت کی جو کہ ہر عورت، عام عورتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے پھر یار نکالتے ہیں۔ دوسری چیز میں سے یہ بھی کہوں گی کہ جب وہ ایسی پارٹیز میں جاتی تھی، اس نے کہا کہ نینو جو ہے وہ ڈانس پارٹیز میں جاتی تھی، ڈرنک کرتی تھی اور لڑکوں کے سامنے ڈریس چینج کرتی تھی اور یہ جو ہے وہ فٹڈ کپڑے اور ڈیپ نیکس پہنتی تھی، یہ سب کچھ کرتی تھی، سب کچھ وہ کرتی تھی، اور تم پھر بھی اس کے ساتھ لیٹ نائٹ گھومتی رہی ہو۔ اس کی پارٹی، الینا کی پارٹی تم نے انجوائے کی ہے، یہ تو ہم سب کہتے ہیں، ہم سارے سپورٹرز جانتے ہیں، ہیٹرز ہی اس پہ پردے ڈالتے رہے ہیں اور اس کی ماں اس پہ پردے ڈالتی ہے، اس کو اس کے بھائیوں نے کیوں چھوڑا ہوا، اس کے بھائیوں نے اس کے کرتوت دیکھے ہوئے، وہ کام جو مرد نہیں کرتے، مردوں کو نہیں کرنا چاہیے، وہ سارے کام یہ کرتی ہے، لیٹ نائٹ باہر جانا، ڈرنک کرنا، اسموکنگ کرنا، گندے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، وہ سب کچھ ہی کرتی ہے۔ اس کی برتھ ڈے میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا، میں نے تو وہ پارٹی دیکھی ہی نہیں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انتہائی عجیب قسم کے رنگ برنگے لوگ وہاں موجود تھے جو کبھی بھی اس کی ویڈیوز میں دیکھنے کو نہیں ملے۔ وہ سب لوگ کون ہیں؟ اس کے بارے میں اب فریحہ یہ باتیں کھول رہی ہے، پہلے اس کے بارے میں انوشا نے یہ باتیں کھولی تھی۔ کیوں ہر بار اسی کے لیے چیزیں کیوں کھلتی ہیں؟ لیکن یہاں فریحہ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی لوز کریکٹر تھی، اتنی بیڈ کریکٹر تھی اور اتنی یہ مکار تھی کہ یہ اپنی خالہ کے ساتھ بھی ایسے کر رہی تھی، تو آپ اس کے ساتھ کیسے اتنے عرصے سے جڑی ہوئی تھیں، کیسے ملی ہوئی؟ اور جب یہ پریگننٹ نہیں تھی اور اس نے آ کر یہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا تھا، یہاں تک کہ کہتی تھی اب میں کیس کرنے والی ہوں جس چیز کی وجہ سے میرا بچہ یہ ہوا وہ ہوا، تو تب بھی اس فریحہ محترمہ نے آ کر، تب تو اس کا چینل تھا، اس نے پبلک میں آ کر کیوں نہیں کہا کہ یہ ڈھکوسلا، یہ ڈرامے بازی یہ بند کرو، لوگوں کو بیوقوف بنانا، پریشرائز کرنا بند کرو؟ نہیں، آج یہ کہتی ہے جس نے گولیاں کھائی تھیں وہ بھی ڈرامہ تھا، تب اس نے آ کر کیوں نہیں کہا؟ آج وہ محترمہ ایکسیڈنٹ کروا کر بیٹھی، مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بلیک کلر کا کیا لگا کر بیٹھی ہے، مجھے سمجھ نہیں، اس کی پٹیوں میں سارا جو ہے وہ بلیک کلر کا کوئی لیکوڈ ڈلا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پائیوڈین وغیرہ یا ٹینچرز وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں زخموں پر انسٹنٹلی، تو وہ تو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، یہ بلیک کلر کا کیا تھا؟ اچھا پھر ایک بندی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے سر میں بازو میں ایسی چوٹ، اچھا بازو کے چوٹ کا تو پورے کا پورا ڈرامہ تھا نا، اچھا خاصا اس کے اوپر اس نے بلیک سا کچھ پٹی کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ تو جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں یا آپ کسی میڈیکل سٹور میں بیٹھ کے بینڈیج کرواتے ہیں؟ یہ بندی بیٹھی ہوئی ہے میڈیکل سٹور میں، اس نے کسی میڈیکل سٹور میں بینڈیج کروائی ہے، وہ کیا تھا؟ اور اس کے بارے میں اس نے آئی تھنک انسٹا پہ بھی نہیں بتایا۔ اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو مجھے ضرور بتانا کامنٹ سیکشن میں کہ اس نے یہ کیا ڈرامہ لگایا ہے، اس کو ہوا کیا تھا۔ بس اس کی ماں کو چاہیے کہ اس کو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھائے، کیونکہ یہ سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ جو ہے نا ایک طرح سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ہی دیکھیں، میرے ہی پر ہی ترس کھائیں، مجھ پر ہی رحم کھائیں۔ شاید بچپن میں لوگوں نے بہت ترس کھایا، اللہ بیچاری ہے ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی، وہ جملے وہ آج بھی سننا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے سمپتھی ملتی رہے، لوگ مجھ سے ہمدردی کریں، مجھ پر ترس کھاتے رہیں، یہ چیز وہ سننا چاہتی ہے۔ اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، کیونکہ اس چکر میں کبھی لوگوں کو بیوقوف بناتی ہے، میں نے گولیاں کھا لی، کبھی کہتی ہے میں پریگننٹ تھی میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب آج یہ جو ہے، پہلے بھی اس نے ایک بار ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ کیا تھا، اب آج پھر یہ ایک ڈرامہ لگا کر بیٹھ گئی ہے کہ بھئی مجھے یہ ایسے ہو گیا ہے۔ اور فریحہ سے میرا سوال ہے کہ تمہارا باپ، کیونکہ اس نے اپنے جو ہے وہ انسٹا کی سٹوری میں لگایا ہوا تھا نا،
जहाँ ये स्टिकर्स लगा रही है दीवार पे, तो इसने कहा है कि नाना भी आए हुए थे और नाना ने भी मुझे बताया कि यहाँ लगाओ और वहाँ लगाओ, ऐसे लगाओ और वैसे लगाओ, यानी कि फरीहा का बाप भी वहाँ मौजूद था। अंदर से ये एक होते हैं दोस्तों, अंदर से ये एक होते हैं, ऊपर से आकर फिर ये इस किस्म की ड्रामेबाजियाँ करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंट्रोवर्सी बनाते हैं, क्योंकि व्यूज़ गिरे हुए होते हैं। उन्हें पता है कि भाई व्यूज़ गिरे हुए हैं और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है इनके पास। और जितनी आज सती सावित्री ये फरीहा बन रही है, तो ये पहले कहाँ थी? जब यही बंदी जो है स्मोकिंग भी कर रही थी, यही बंदी जो है वो पार्टीज़ में भी जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, तब ये कहाँ थी? तब इसने क्यों नहीं रुका? दूसरी चीज़, इसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी जैसे भी कपड़े पहने उसका शौहर उसके साथ है, तो ये भी एक बकवास है मोहतरमा रुबीना साहिबा। शौहर कौन होता है? ऐसे शौहर तो दयूस होते हैं जी, कुरान में बाकायदा उनके लिए लफ्ज़ उतारा गया है कि वो दयूस होते हैं, जिनके घर की औरतें, बेटियाँ, बहनें, माएँ, ये वो मर्द दयूस होते हैं जिनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवी कोई भी गैर शरई काम कर रही हो और वो बेगैरतों की तरह उनको देखते रहें, तो ये तो गैर शरई काम है। जो तुम्हारी बेटी जाकर बाहर करती है तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तुम्हारा तो फिर दामाद भी बेगैरत और तुम मुझसे महा बेगैरत, तो बेगैरत महा बेगैरत इकट्ठे होकर इसको सपोर्ट करेंगे तो ये ऐसी रंग बिरंगी चीज़ें गिरेगी। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।